الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آگے باب ہے باب الہبۃ للولد۔ یہ باتیں ہبہ عطیہ وغیرہ کے تعلق سے چل رہی ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ نے باب باندھا ہے کہ اپنے لڑکے کو کچھ ہبہ کرنا یعنی ہدیہ دینا، گفٹ کرنا۔ بھائی ہدیہ دیا جاتا آپس میں دین دین ہونا بھی چاہیے، لیکن اگر کوئی اپنے لڑکے کو ہدیہ دے، گفٹ دے، تو اس کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ وَإِذَا آتَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيُؤْتِيَ الْآخَرَ مِثْلَهُ۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی اپنے لڑکے کو کچھ عطیہ دے، ہبہ کرے، تو کہہ رہے جائز نہیں ہے یہاں تک کہ تمام اولاد کے درمیان انصاف کرے اور دوسرے کو بھی اسی جیسا چیز دے۔ کہنا چاہتے کوئی مسئلہ نہیں، گفٹ کر سکتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ انصاف ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہدیہ اور گفٹ دینے میں اولاد میں انصاف کا جنازہ پڑھا دیں۔ سوال ہوتا ہے کہ بھئی یہ کون سی بات ہو گئی کہ باپ بھی تو سب کچھ کرتا ہے نا، جوڑا بھی خرید کے دیتا ہے، بچوں کو بھی اس کے کھلاتا ہے، اس کو بھی کھلاتا ہے، خرچ بھی دیتا، اور ہدیہ اور گفٹ کی بات کہاں سے آ گئی؟ اس میں کیا مطلب؟ یہ تو سمجھ میں نہیں آتا۔ اصل میں سمجھ میں نہیں آتا نا کہ ہمارا کلچر جو ہے وہ اسلام کے کلچر کے آگے ہے۔ ہم جس طرح جیتے ہیں نا، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جو جوائنٹ فیملی پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ باپ کی پراپرٹی کیا اور اولاد کی پراپرٹی کیا۔ یہ اصل میں کیا ہے کہ بھائی باپ مطلب یہ الگ تھلگ رہتا ہے، بیٹے کی شادی ہو گئی اپنے بچوں کے ساتھ الگ رہتا ہے۔ اب باپ اس ہدیہ اور گفٹ دینا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ چیز اپنے لڑکے کو آج انہوں نے ہدیہ دیا، اور یہاں جوائنٹ فیملی ہے، انہیں سمجھ میں آئے گا سب کچھ تو باپ دیتا ہے، کرنا کیا ہے۔ تو مطلب یہ الگ تصور ہو جائے گا جب ہم اس نظریے سے دیکھیں گے جو اسلام چاہتا ہے۔ تو کہنے ہدیہ دے سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ انصاف برقرار رہے۔ ایک لڑکے کو اگر کوئی چیز ہدیہ دے رہا ہے تو باپ کو چاہیے کہ دوسروں کو وہ اسی جیسے دے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ باپ کبھی کیا انصافی بھی کرتا ہے؟ بالکل کرتا ہے، جبکہ وہی خون باپ کا سارے اولاد کے اندر ہوتی ہے۔ بچپن میں سب سے ایسے محبت کرتا ہے، لیکن کیا باپ جب اندھی دنیا سے اندھی محبت کا وہ شکار ہو جاتا ہے، مال سے اندھی محبت، دنیا سے اندھی محبت، تو اس باپ کو جس بیٹے سے زیادہ دنیا میں وہی ہوتی ہے۔ اگر باپ بگڑا ہوا خوف الہی نہیں ہے تو باپ کیا کرتا ہے؟ اس بیٹے کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو دل کا مائل ہونا یہ الگ بات ہے، لیکن پھر کیا کرتا ہے؟ ساری مہربانیاں، ساری کرم فرمائیاں، ساری شفقت و پیار اس ایک لڑکی کی طرف ہو جاتی ہے اور بات دوسروں کو لڑکا دیتا ہے۔ تو یہ غلط، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو باپ ایسی حرکتیں کرتا ہے غلط، تو پھر بیٹے ارشاد ہوتے ہیں کہ باپ نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو آپ بھی اچھا سلوک نہیں کیا۔ یہ غلط ہو رہا ہے۔ یہ اسلام آپ کو یاد نہیں دیتا کہ باپ نے آپ کے ساتھ غلط کیا تو آپ بھی باپ کے ساتھ غلط کرو، ایسا آپ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ اسلام میں برائی کا بدلہ برائی سے نہیں، اور وہ تو باپ ہے نا۔ اور بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ کوئی کام کرتا ہے، کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اولاد کی نگاہ میں وہ غلط ہوتی ہے، لیکن بس اوقات وہ غلط نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اولاد کو چاہیے کہ اگر پیار محبت سے سمجھا جاتا ہے تو سمجھائے، ورنہ صبر کرے، پھر شکوے نہ کرے کہ بھئی اس بیٹے کو زیادہ مان ہے، اس کی طرف زیادہ توجہ ہے، اس کو زیادہ، یہ سب شکوے گلا کرنا بیوقوفی والی بات ہے۔ آپ کو اگر اللہ دے تو آپ اپنے بلبوتے پر، اپنے کمائی پر ساری آرام و آسائش کی چیزیں حاصل کرنے، باپ کے بارے میں شکایت نہ کریں۔ تو باپ اگر غلط کرتا ہے اس کو الگ سمجھایا جائے گا، لیکن اس کے جواب میں بیٹے باپ کے ساتھ غلط کرے اس کی پرمیشن نہیں۔ تو کہا کہ باپ اگر اولاد کو ہدیہ دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ انصاف برقرار رہے۔
ولا یشهد علیہ، اور اس پر گواہی بھی نہیں بنا جا سکتا. یعنی باپ اگر ناانصافی کرتے ہوئے کسی بیٹے کو ہدیہ دیتا ہے تو آپ کو اگر اس پر گواہ بناتا ہے تو آپ گواہ نہ بنیں. یہ اسلام کی لاجک ہے نا کہ کسی غلط کام پر آپ تعاون نہیں کر سکتے. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ، ہدیہ دینے میں اپنے اولاد کے درمیان انصاف کرو. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ انصاف نہیں کرو گے تو شیطان آپ کے اولاد کو نالائق بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا. پھر کیا کرے گا؟ وہ آپ کے خلاف بغاوت کرے گا. ٹھیک ہے اسلام میں سمجھائے گا، لیکن ہر کوئی تو بھروسہ نہیں اسلام سمجھے، اسلام کو سمجھے گا اسلام کی بات. اب اسلام کی کیا کچھ کہتا مسلمانوں سے، لیکن ہر کوئی بات اگر مانے تو ماشاء اللہ اچھے مسلمان بن جائے. تو اسلام کہتا ہے باپ کو کہ آپ ناانصافی نہ کریں، اگر کریں گے تو پھر آپ کو جھیلنا پڑے گا، اور باپ جھیلتا بھی ہے. تو یہ تبلیغ کیا. والد فی عطیتی، کیا باپ کے لیے درست ہے کہ وہ اپنے ہدیہ کو واپس لے لے؟ یعنی بیٹی کو کوئی گفٹ دیا، اب باپ چاہے کہ اس کو واپس لے تو واپس نہیں لیا جا سکتا. لیکن کہہ رہے کیا باپ کے لیے پرمیشن ہے؟ تو اہل علم نے لکھا ہے کہ باپ کو اختیار ہے. وجہ کیا ہے نا، وہ بیٹا بھی باپ کا ہے، اور یہ حدیث بھی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تو بھی اپنے باپ کا ہے، اور کہہ رہا مال بھی اپنے باپ کا ہے. تو گویا بیٹے کے بعد جو کچھ ہوتا ہے نا وہ سب باپ کا ہوتا ہے. تو باپ کو پورا اختیار ہوتا ہے، چاہے تو لے چاہے تو دے، اس کو سب اتھارٹی ہوتی ہے، حاصل ہوتی ہے. تو باپ کو اختیار ہے کہ وہ ہدیہ دے بھی سکتا اور واپس لے بھی سکتا. وَمَن يَأْكُلْ مِن مَالِ وَلَدِهِ بِالْبَاطِلِ فَلَا يَتَعَدَّى، اور کیا باپ اپنے اولاد کے مال کو بھلائی کے طریقے سے کھا سکتا ہے اور ظلم نہ کرے؟ کہنا چاہتے ہیں کہ باپ بیٹے کماتے ہیں اور باپ کو مالک بنا دیے، تو کیا باپ بیٹے کے پرمیشن کے بغیر اس میں تصرف کر سکتا ہے؟ تو کہ کوئی حرج نہیں ہے، باپ کو پورا اختیار ہے. شرط یہ ہے کہ اولاد کے مال کو ضائع کرنے کی نیت نہ ہو. اگر نیت کرنے کے اگر برباد کرنے کی نیت سے استعمال کرتا ہے تو غلط ہے، ورنہ بھلائی خیر خائی اچھائی ضرورت پہ خرچ کرتا ہے تو کوئی پابند نہیں کہ باپ کو یہ اختیار حاصل ہے. وَأَشْهَدُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم من عمر بَيْنًا ثُمَّ أَعْطَاهُ ابن عمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے اونٹ خریدا، ثم أعطاه، پھر اس کو عطیہ کر دیا عبداللہ بن عمر کو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دلیل ہے کہ آپ بھی ہدیہ دیتے تھے. آپ نے خریدا اور خرید کر کے عبداللہ بن عمر کو دے دیا. وقال اسنا بھی معاشیتا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں تم کو دے دیا نا تو اب جو چاہو تم اس کو کر سکتے ہو. یعنی ہدیہ آپ نے دے دیا نا تو آپ کا معاملہ ختم ہو گیا. اب جس کو آپ دیے ہیں وہ اس کا والد ہے، جیسا چاہے استعمال کر سکتا، کھائے یا کسی کو دے دے یا استعمال کے لیے کسی کو استعمال کے لیے دے دے، یہ اس کا اختیار ہے. آپ باؤنڈ کر کے کسی کو ہدیہ دے سکتے کہ صاحب یہ ہدیہ میں آپ کو دیتا ہوں اور اس کو ایسا 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 کر، اس شرط نہ دے گا، پھر وہ ہدیہ نہیں ہوگا. ہدیہ کا مطلب آپ نے سامنے والے سے آپ بڑا خوش ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے دیے، پھر آپ اس کو باؤنڈ نہیں لگا سکتے. اس طرح حدیث سے روایت ہے کہ باپ ثابت ملتا ہے کہ باپ اپنے اولاد کو بھی ہدیہ دے سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ انصاف برقرار رہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو دیکھا ہے کہ اس میں زیادہ روزگار کی توفیق عطا فرمائے.